السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم
المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے اور آج رمضان المبارک کی 18 تاریخ ہے۔ دیکھیں کس قدر تیزی کے ساتھ، کس قدر رحمتوں کو برساتے ہوئے یہ مہینہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کی راتوں کا قیام بھی کر رہے ہیں اور اس کے دن کے روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اس کی راتوں کا قیام کیا ہے، یعنی نماز تراویح ادا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کی رات کا قیام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک رات کا قیام کرنے کی وجہ سے فرمایا اس کی زندگی کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کہ اس قدر برکتوں کا مہینہ ہے اور اس قدر رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات 17 رمضان المبارک ہے۔ مدینے کی فضا اور مدینے کی گلیاں ایک بار پھر روتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔
مدینے کی گلیوں سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا جنازہ اٹھتا ہے، لوگوں کی آہیں کراہوں میں بدلتی ہیں، سسکیاں ہوتی ہیں، لوگ غمزدہ ہوتے ہیں، کیونکہ آج وہ ہستی اس دنیا سے جا رہی ہے جس کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی ہے۔ آپ کا پیار، آپ کی الفت، آپ کی عقیدت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے ساتھ جس قدر تھی، اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 12 بیویاں ہیں ان کے ساتھ نہیں ملتی۔ حضرات یاد رکھیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر اس کائنات کی سب سے عظیم ذات ہے۔ آپ کے مقام اور مرتبے کو نہ تو دنیا کا کوئی انسان پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شہید، اور نہ کوئی ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ 1000 سال کی زندگی دے دے اور پھر 1000 سال میں ایک دن بھی اور ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتا رہے، اس کی نشر و اشاعت کرتا رہے، پوری دنیا میں دین کو پھیلا دے، اور اپنی زندگی کا آخری جو دم ہے وہ بھی شہادت کی شکل میں اللہ رب العزت کے ہاں پیش کر دے، حضرات پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی ایک پہلو پر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے دنیا میں آنے والے دوسرے انسان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند ترین مقام پر فائز کیا ہے، جہاں پر انسانیت کی معراج ہوتی ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، فرمایا عالم ارواح نے اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا ازل میں، فرمایا سب سے جو پکیزہ دل اللہ رب العزت کو لگے اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء بنا دیا، انبیاء کا درجہ ان لوگوں کو دیا گیا۔ فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد جو سب سے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ دل لگے اور جو دل اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے میری صحبت کے لیے چن لیا ہے۔ میرے صحابہ اس کائنات کے سب سے عظیم ترین لوگ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں ان کے دلوں کی طرف دیکھا ہے، ان سے زیادہ پکیزہ دل کسی کے نہیں دیکھے۔ حضرات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کی سلیکشن ہے، آپ کے لیے لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے کہ جتنا مقام اور مرتبہ میرے نبی کا بلند ہے اور جس قدر جس مقام اور مرتبے پر میرا نبی فائز ہے، اس مقام اور مرتبے کے لوگوں کو لا کر میرے محبوب کے گرد بٹھا دیا ہے۔ پھر یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل بڑی نعمتیں ہیں، بڑا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، من و سلوہ اوپر سے اتر رہا ہے، کھا رہے ہیں، دن رات بیٹھ کر کے وہیں پہ کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کھانوں کو بھی کھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے کہ موسیٰ ان سے کہو کہ فلسطین میں داخل ہونا ہے اور وہاں پہ جہاد کرنا ہے۔
یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے جو فلسطین کے لیے ان کو صرف کہا گیا تھا کہ آپ صرف داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں پر فتح لکھ دے گا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے، جاؤ تو اور تیرا رب جا کر کے لڑو، یہ تیرا اور تیرے رب کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ایک طرف یہ ساتھی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے صحابی، اور ایک طرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 313 صحابہ، تلواریں نہیں، نیزے پاس نہیں، سواریاں نہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، جسم پہ چیتھڑے لگے ہوئے ہیں، لیکن سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے کہتے کہ محبوب آپ ہمیں حکم دے لڑنے کا، لڑ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ یہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایسا نہیں کہیں گے۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ حضرات اسی طرح سے آپ کی زندگی ایک پاکیزہ زندگی، ایک پاک زندگی جس میں کسی قسم کی کوئی غلاظت کا سوچا بھی نہیں سا سکتا ہے، حتیٰ کہ اتنی پاکیزہ زندگی ہے۔ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ بچپن میں ایک میلے پر جانے لگے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی گوارا نہ ہوئی کہ میرا محبوب ایک دنیا داری کے میلے اور ٹھیلے پر چلا جائے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے نیچے سلا دیا۔ جب تک میلہ جاری رہا آپ اس درخت کے نیچے سوئے رہے، واپس آ کر لوگوں نے پھر جگایا اور آپ کو گھر لے کر گیا۔ اس قدر اللہ رب العزت نے آپ کی تربیت کی، اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کا لحاظ رکھا، دوست دیے، وہ بھی دنیا کے دوستوں سے اعلیٰ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان دیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا تھا کہ محبوب میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تلک سے کے سارے انسانوں کو دیکھا ہے، میں نے قوم اور قبیلے اور برادریاں دیکھی ہیں، میں نے بڑے بڑے خاندانوں کو دیکھا ہے، لیکن آپ کے خاندان سے بڑھ کر اچھا خاندان میں نے نہیں دیکھا ہے۔ آپ کو شہر ملا، وہ شہر بھی سب شہروں سے اعلیٰ ہے اور سب شہروں سے بابرکت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان ملا، اچھا ملا، دوست ملے، اچھے ملے، آپ کو ہر چیز اللہ رب العزت نے اچھی عطا فرما دی، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن مجید بیان فرماتا ہے انسانیت کے بارے میں، ایک مرد کی چیز کے بارے میں قرآن مجید یہ ارشاد فرما رہا ہے عورت کے بارے میں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ لوگوں، عورتیں یہ تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان عورتوں کے لباس ہو۔ جس محبوب کو اللہ رب العزت نے ایک دنیا داری کے میلے اور ٹھیلے پہ نہیں جانے دیا کہ وہاں پہ ناجائز کام ہوں گے، میرا محبوب پاک ہے، اطہر ہے، طیب ہے، طاہر ہے، میرا محبوب اعلیٰ ہے، پھر وہ رب کیسے اپنے محبوب کو وہ بیوی عطا فرما دے جو بد کردار ہو؟ ایسا لباس محبوب کو عطا فرما دے جس لباس پہ داغ ہوں، دبے ہوں، اور دنیا کے لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی توہین ہے۔
کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خود تو پاک تھے، طیب تھے، اقدس تھے، اطہر تھے، لیکن آپ کو وہ بیوی مل گئی جس کے بارے میں لوگ کہتے کہ یہ زانیہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات قرآن مجید کی دوسری آیت ہے، فرمایا وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ۔ یاد رکھیے یہ قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت ہے، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ۔ فرمایا جو زانیہ عورت ہے اس کے ساتھ یا تو مشرک نکاح کرتا ہے یا پھر زانی مرد نکاح کرتا ہے۔ تو حضرات جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی پر تہمت لگاتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پر، ان کو سوچنا چاہیے کہ نبی خود بھی پاک اور اللہ رب العزت نے جو نبی کو بیوی عطا فرما دی ہے وہ بھی پاک۔ اگر ان کو پاک نہ مانا جائے تو یہ رب پہ بہت بڑا بہتان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر بہت بڑا بہتان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ایسی بیوی سے نکاح کیا جس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کا کردار شیشے کی طرح چمک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کو چمکایا ہے اور اللہ رب العزت نے ان کے کردار کو اجاگر کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور فرمایا الطیبون للطیبات، اور فرمایا جو پاکیزہ مرد ہوتے ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کوئی داغ نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے، اور گناہوں کو کہا گیا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نبی کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے، مانا یہ ہے ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم ملا ہے، لیکن گناہوں کو کہا گیا ہے کہ میرے نبیوں کے نزدیک نہیں جانا ہے۔ یارو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی خود تو اتنا پاک اور مطہر ہو لیکن اس کو بیوی ناپاک مل جائے، اس کو بیوی ایسی مل جائے جس کے بارے میں لوگ زبانیں کھولتے چلے جائیں، لوگ زبان درازی کرتے چلے جائیں۔ حضرات پھر یہی ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جب ان پر لوگوں نے بہتان بازی شروع کر دی ہے، جن لوگوں نے بہتان بازی شروع کی ہے، یاد رکھیے اللہ رب العزت نے ان کے گھروں کو زنا سے بھر دیا ہے۔ ماں باپ بیٹی کا دھیان نہیں رہا ہے، وہاں پہ رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ یاد رکھیے اس وقت سب سے زیادہ شیعہ ایران میں پائے جاتے ہیں، اور ایران میں یہ قانون پاس کر دیا گیا ہے کہ بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے پیغمبر کی بیوی پر تہمت لگائی اور پیغمبر کی بیوی کو زانیہ کہا۔ اللہ تعالی نے سزا اس دنیا میں دے دی، فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکیزہ عورتوں پر جن کو کچھ علم بھی نہیں ہوتا ہے ان عورتوں پر تہمت لگا دیتے ہیں، الغافلات جو غافل ہوتی ہیں، جو ایسے کام ان کے ذہنوں میں آتے ہی نہیں ہیں، فرمایا جو ان پہ تہمتیں لگاتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، فرمایا اس دنیا میں بھی ان پہ لعنت ہے اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہے، فرمایا لانتے ہی نہیں ہیں، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرات سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا انتخاب ہوا ہے، یہ انتخاب میرے رب کا ہے، دنیا کے کسی انسان کا نہیں ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ
उरीतुकी फिल मनामी सलासा लयालिन, आयशा 3 रातों तक मुझे एक ख्वाब दिखाया गया है। 3 रातों तक मुझे ख्वाब दिखाया गया है, और उस ख्वाब में दिखाया गया है जाअनी बिकल मलक, फरमाया कि फरिश्ता वहां पर, मलिक फरिश्ता तेरी तस्वीर लेकर के मेरे ख्वाब में आता रहा है, और फी सरक़तिन मिन हरीरिन, एक कपड़े में लपेट कर, रेशम के कपड़े में लपेट कर तेरी तस्वीर को मेरे सामने लाया जिब्राइल, और उसने क्या कहा है, फ़यक़ूलु हादिही, कहने लगा कि ए महबूब इम्राअतुकी, ये आपकी बीवी है, ये दुनिया में भी आपकी बीवी है और आखिरत में भी आपकी बीवी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फ़अक्शफ़ अन वजहिका, उसने जब चेहरे से कपड़ा हटाया है, फरमाया फ़इज़ा अंति हिया, तो फिर मैंने देखा है कि वो तू ही थी, जो ख्वाब में मुझको दिखाया गया है कि ये तुम्हारी बीवी है, वो तू ही थी। और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने कहा इन यकु हादा मिन इंदिल्लाह, ये मामला अगर अल्लाह की तरफ से है, अगर ये सिलेक्शन मेरे रब ने की है, फरमाया कि अल्लाह ताला इस मामले को ज़रूर ब-ज़रूर पूरा कर देगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा का निकाह हुआ। हज़रात, ये निकाह, ये मामला ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद किया है, दुनिया के किसी इंसान का अमल दखल नहीं। याद रखिए, कोई कह सकता है कि ये ख्वाब की बात है, याद रखिए मेरा और ख्वाब, आपका ख्वाब झूठा हो सकता है, पैगंबर का ख्वाब भी वही हुआ करता है। पैगंबर को जो ख्वाब आता है वो वही की एक किस्म है, ये वही है जिसके ज़रिए पैगंबर को बतलाया गया कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी रफ़ाकत के लिए चुन लिया है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि इसको दुनिया में भी आपकी बीवी बना दे, और कल क़यामत के दिन आखिरत में भी आपकी बीवी बना दे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी उम्र 6 बरस की थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह किया गया। सैयदा खौला बिनते हकीम, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती हैं, और सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वफ़ात पा चुकी। उनकी वफ़ात के 3 बरस बाद आपसे कहती हैं कि आप निकाह नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसके साथ? कहा 2 औरतें हैं, एक सौदा बिनते ज़मा है, वो बेवा औरत है, और एक कमवारी औरत है आयशा बिनते अबी बकर, अबू बकर की बेटी आयशा सिद्दीक़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोनों से जाकर मेरी बात करो। जब दोनों से बात की गई तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु राज़ी हुए कि मैं अपनी बेटी का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहा हूँ। 6 बरस की उम्र में निकाह होता है, और 9 बरस की उम्र में रुखसती होती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया। वो तूफ़ान बदतमीज़ी ये है कि ये पैगंबर की उम्र इतनी है और एक छोटी बच्ची के साथ निकाह कर दिया गया। हज़रात, ये तूफ़ान बदतमीज़ी लोगों के दरमियान बहुत बड़ा जन्म लिया गया, और इसको उठाने वाले सबसे पहले जिन लोगों ने इस तूफ़ान को उठाया है तो वो यूरोप के मुस्तशरिकीन, यूरोप के लोग जिन्होंने इस्लाम का मुताला किया और इस्लाम के मुतल्लक़ उन्होंने सर्च की। सर्च करने के बाद याद रखिए, यहूद व निसारा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर तोहमत लगाने का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को निशाना बनाने का कोई एक मौका भी अपने हाथ से जाने नहीं दिया है। जब भी उनका बस चला है, हदीस पे उन्होंने इतराज़ किए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर उन लोगों ने इतराज़ात उठाए। ये इतराज़ उठा दिया गया कि यह कैसे मुमकिन है कि 9 बरस की औरत से निकाह कर लिया जाए। हज़रात,
سب سے پہلی بات یہ ہے، پھر ہمارے کچھ لوگ ان سے مرعوب ہوئے اور مرعوب ہو کر کہنے لگے کہ اس میں تاریخ میں رد و بدل کر دیا گیا۔ تاریخ ایسے نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18 برس تھی، جب نکاح ہوا ہے تو عمر 18 برس تھی۔ صرف ان سے مرعوب ہو کر جواب دینے کے لیے کہ کہیں یہ لوگ ہمارے نبی پر بہتان بازی نہ کریں۔ حضرات ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا نکاح ہوتا ہے تو عمر 6 برس کی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو کتاب قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، اس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بیان فرماتی ہے کہ میرے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا گیا تو میری عمر 6 برس کی ہے۔ یہ ایک تو معاملہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خود کا ہے، وہ بیان کرتی ہے۔ دوسری، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا نکاح ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس وقت عرب کے لوگ وہ سب سے زیادہ جانتے تھے کہ کس عورت سے نکاح کر لیا جائے۔ یاد رکھیے، اس وقت کے لوگوں نے آپ کے اس نکاح پر اعتراض نہیں کیا ہے۔ آپ کو مشورہ دینے والی کون تھی؟ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس عورت نے آپ کا نکاح کروایا ہے، اس نے آپ کو مشورہ دیا ہے سیدہ عائشہ کے ساتھ نکاح کرنے کا۔ وہ عورت اتنی پاگل نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کے ساتھ نکاح کروا دیتی جو نکاح کے قابل ہی نہیں تھی۔ بلکہ یاد رکھیے، ہم سوچتے ہیں اپنے معاشرے کے مطابق، میرے معاشرے میں یہ، اور یورپ سوچتا ہے اپنے معاشرے کے مطابق۔ وہ جس کو نہ باپ بہن کی تمیز ہے، جس نے لوگوں اپنی بہو بیٹیوں کو برہنہ کر دیا ہے، اور وہ خود ان کا اب یہ مرد اور عورت سے ان کا جی نہیں بھرا ہے، انہوں نے اپنے ہی ہم جنس سے انہوں نے لذت لینی شروع کر دی ہے۔ اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نعوذ باللہ ایک چھوٹی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ یاد رکھیے، عرب کے معاشرے میں اس کی بہت ساری مثالیں جن کے نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر سے بھی کم میں ہوئے اور رخصتی بھی اس سے کم عمر میں ہوئی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، جمعے کا ٹائم مختصر ہے، میں آپ کے سامنے مثالیں رکھتا کہ کتنے عورتوں کے نکاح ایک مختصر وقت میں کیے گئے۔ یاد رکھیے، اس نکاح کرنے کی وجہ کیا ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 دور ہیں، ایک مکی اور ایک مدنی۔ آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 6 یا 7 8 ماہ بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا ہے۔ نکاح کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نکاح کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست ہے، وہاں پہ اسلام کا قیام ہونا ہے، وہاں پہ احکامات اترنے ہیں، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی باتیں بتلائی جانی ہیں، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک مسئلہ جو قیامت تک پیش آنے والا ہے وہ آپ کو بتلایا جانا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی منشا اور رائے یہ ہے کہ کوئی ایسی بیوی آپ کے لیے منتخب کر دی جائے جس کا ذہن بھی فریش ہو، جس کا حافظہ بھی تیز ہو، اور جو دنیا کے معاملات میں الجھی ہوئی نہ ہو، دنیا کے معاملات میں الجھی ہوئی نہ ہو، جس کے پاس خالی وقت ہو صرف اسلام کو سیکھنے کے لیے۔ یاد رکھیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اعتراض کرنے والوں نے ایک اور اعتراض کیا ہے کہ آپ نے اتنے نکاح کیے ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کا بھی اعتراض ہوا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیوں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نبی، مسلمانوں کا نبی جو ہے، یہ عورتوں کا دل دادا ہے، عورتوں سے بڑی محبت ہے۔ تو ان کے لیے ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ کی بھرپور جوانی میں
آپ نے 25 برس کی عمر میں جس عورت سے شادی کی ہے اس کی عمر 40 برس ہے۔ ایک بوڑھی عورت سے آپ نے شادی کی ہے جوانی کی عمر میں، اور پھر 50 برس کی عمر تک آپ اسی عورت کے ساتھ رہے۔ ایک جوانی کا حصہ تو ختم ہو گیا، 50 برس کے بعد تو بڑھاپا شروع ہوتا ہے۔ آپ اسی عورت کے ساتھ رہے، اور آپ نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں وہ 50 برس کے بعد کی ہیں۔ آپ نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں وہ 50 برس کے بعد کی ہیں، اور آپ کی شادی کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بیویاں میرے نکاح میں ہوں، اور میری زندگی کا کوئی ایک لمحہ، ایک پہلو، ایک سطر، ایک حرف میری امت سے اوجل نہ رہ جائے، میری امت کو وہ پیغام میرا جو میں لے کر آیا ہوں وہ سارے کا سارا پہنچ جائے۔ یہ آپ کا اپنی بیویوں سے نکاح کرنے کا ایک مقصد ہے۔ اس کے اور بھی مقاصد ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک فریش ذہن کی عورت، ایک ذہین فطین، دنیا کے معاملات سے بے خبر، جس نے دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو نہ الجھایا ہو، اس کو لایا جائے تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اس کو دے دیا جائے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے، آپ کے ایک ایک شب و روز کو دیکھے، آپ کے معاملات کو دیکھے، اور پھر لوگوں کو اس کی تبلیغ کرے۔ پھر یہی بات ہے، ایک آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے کہ محبوب کے اخلاق کیا تھے، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کو دیکھا ہے، میں نے آپ کے بیٹھنے کو دیکھا ہے، میں نے آپ کے کھانے کے انداز دیکھے، میں نے پینے کے انداز دیکھے، چلنے اور پھرنے کے انداز دیکھے، بیویوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک دیکھا ہے، اولاد کے ساتھ آپ کا حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ معاملات، تجارت کے معاملات، لین دین کے معاملات، اور زندگی کے ہر شعبے کے معاملات۔ میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن سے ہٹا ہوا نہیں پایا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا گیا تھا۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہا یہ امت نہیں، امت محمدیہ نہیں، بلکہ پوری دنیا کی امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کسی عورت کو اتنا علم نہیں دیا ہے جتنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ جتنا علم اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا ہے، اتنی اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں دیا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 18 برس، ایک نوجوان عورت ہے۔ دیکھیے ایک نوجوانی کے عالم میں شوہر چھوڑ کر کے فوت ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اتنی طویل زندگی ہے، 47 برس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں گزارے، 47 برس۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا لمبا عرصہ آپ کو، بیوہ عورت جو ہوتی ہے، کبھی پوچھئے اس سے دکھ کیا ہوتے ہیں، اس کے دکھ اور درد کیا ہوتے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، اس کی زندگی کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے، وہ بڑی مشکل سے گزارا کر رہی ہوتی ہے، اللہ اللہ کر کے اپنے دنوں کو پورا کر رہی ہوتی ہے۔ پھر عورت بھی وہ جو دیندار ہو، جو دین والی ہو اور مومنہ، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی لمبی زندگی، وجہ یہی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محبوب کا نائب بنا دیا گیا، کہ لوگ آئیں مسائل کو لے کر، لوگ آئیں معاملات کو لے کر، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسائل دریافت کرتے بھی رہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ پر جب بھی کوئی مشکل حدیث پیش آتی، مشکل معاملہ پیش آتا، کہنے لگی کہ ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوتے تو ہم اس کا جواب بھی پاتے اور ہم کو اس کا حل بھی مل جاتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ان کو ملا ہے، یہ انہوں نے آپ کا ایک ایک عمل نوٹ کیا ہے،
اور قبیصہ بن ذؤیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر عالم اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ ایک عورت ہے، دیکھیے سیدنا قبیصہ بن ذؤیب فرماتے کہ میں نے ان سے بڑھ کر اپنی زندگی میں عالم کسی کو نہیں دیکھا ہے جو اتنی گہرائی سے مسائل بتلانے والا ہو، اتنی گہرائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقفیت رکھنے والا ہو۔ اسی طرح سے عروہ بن زبیر فرماتے ہیں میں نے اللہ رب العزت کی کتاب اللہ اس کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا اگر کسی کو پایا ہے تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور عروہ بن زبیر فرماتے ہیں میں نے اگر سنت کے بارے میں سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس دیکھا ہے تو وہ سیدہ عائشہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر میں نے کسی کے پاس شعر و شاعری کا علم دیکھا ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور انہی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بلکہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کوئی خطیب نہیں تھا، فصیح و بلیغ، لوگوں سے گفتگو کرنے والا، مسائل بتلانے والا، دین کے احکامات بتلانے والا۔ اور یہی عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہنے لگے میں نے وراثت کا علم کسی کے پاس اتنا نہیں دیکھا جتنا سیدہ عائشہ کے پاس تھا۔ کہنے لگے کہ میں نے طب، یہ جو ڈاکٹری کا علم ہے، کہنے لگے کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر اس علم میں کسی کو عالم نہیں پایا ہے۔ محبوب بن لبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تلک اس دور میں سیدہ عائشہ فتویٰ دیتی رہی، اور مکے کی سب سے بڑی مفتیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنے مقام اور مرتبے سے نوازا ہے۔ حضرات ان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ وہ شرف جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمس النار من رآنی مسلما او رآ من رآنی، فرمایا جس نے مجھ کو ایمان کی حالت میں ایک بار دیکھا یا میرے دیکھنے والے صحابی کو دیکھا ہے، فرمایا کہ اس کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ یہ مرتبہ سیدہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ کو حاصل ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان تمام آیات کی مصداق ہیں جو صحابہ کی شان میں قرآن مجید میں اتری۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ السابقون الاولون من المہاجرین، وہ سبقت لے جانے والے، ہجرت کرنے والے اللہ کے راستے میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت بھی کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ مکہ سے مدینے جانے کی صعوبتوں کو بھی برداشت کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو شرف حاصل ہے کہ وہ اہل بیت میں سے۔ یارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہے مکے اور مدینے کے درمیان۔ آپ نے غدیر خم اس کا نام ہے، اس جگہ کا نام غدیر خم ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں دو چیزیں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اس کتاب کے مطابق فیصلے بھی کرو۔ فرمایا دوسرا اپنے اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ یاد رکھیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں ایک آدمی کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، بڑی بڑی عبادات کرتا ہے، فرمایا میرے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے، فرمایا کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کے بھی دعائیں کرے اللہ تعالیٰ اس کو الٹا جہنم میں رسید کر دیں گے۔ تو آپ کے اہل بیت کے بارے میں زبان درازی کریں اور آپ کے اہل بیت کے بارے میں اپنی زبان کو کھلا چھوڑ دیں
تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام اور شرف حاصل ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں شامل ہے۔ اس میں قرآن مجید کی آیات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا مطالبہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا۔ دیکھیے محبت اور پیار کے رشتے، دیکھیے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کو کتنی محبت ہے اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ جب 29 دن ہوئے ہیں تو آپ گھر میں تشریف لائے تو سید عائشہ فرماتی ہیں ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں، تو آپ مسکرا دیا، آپ نے فرمایا مہینہ کبھی 29 دنوں کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دنوں کا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے گن کر دن انہوں نے گزارے آپ کے بنا۔ تو آپ نے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، فرمایا عائشہ میں آپ کو ایک بات کہوں۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ فرمایا میں بات ایسی کہنے لگا ہوں، اس بات کو سن کر جلدی نہ کرنا، اس بات کو سن کر جلدی نہ کرنا، ہو سکتا ہے تو جلدی کر لے۔ فرمایا اس بات کو سن کر جلدی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھ پر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ آپ کی بیویاں اگر مال چاہتی ہیں تو ان کو بلاؤ، ان کو مال دے دیا جائے۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی رفاقت چاہتی ہیں تو ہم نے ان کے لیے 2 اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر کچھ اوصاف بیان فرمائے۔ یہ آیات لمبی پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے اے نبی کے گھر والوں نجاست، پاکیزگی، نحوست، غلاظت آپ کے ذہنوں سے بھی دور کر دی جائے، اور جو لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں سے بھی آپ کو مبرہ اور پاک کر دیا جائے۔ تو علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہی تھی کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کہیں عائشہ جلدی نہ کرے اور مجھے چھوڑ کر کے نہ چلی جائے۔ آپ کو اتنی محبت تھی اپنی بیوی کے ساتھ، اتنی عقیدت، اتنا پیار کہ آپ چاہتے تھے کہ کہیں سیدہ عائشہ صدیقہ مجھے چھوڑ کر کے نہ چلی جائے۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ محبوب اس مشورے کے لیے میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں گی، میرے ماں باپ تو مجھے آپ کو اختیار کرنے کا حکم دیں گے، میں آپ کو اختیار کرتی ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں یا آپ کی کوئی ایک بیوی 13 بیویوں میں سے، سیدہ خدیجہ ہو، سیدہ عائشہ ہو، سیدہ سودا بنت زمعہ ہو، سیدہ زینب بنت جعش ہو، زینب بنت خزیمہ ہو، ماریہ قبطیہ ہو، سیدہ صفیہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ ہو، ام میمونہ ہو، سیدہ ریحانہ ہو، ام حبیبہ رملہ بنت سفیان ہو، ماریہ قبطیہ ہو، سیدہ جویریہ ہو، کوئی ایک بیوی بھی آپ کو چھوڑ کر کے نہیں گئی کہ دنیا کا مال لینے کے لیے، دنیا کے مطالبے پر کہ مجھ کو مال دے دیا جائے میں آپ کی رفاقت کو چھوڑ کر کے جا رہی ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اختیار کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ حکم بھی نازل فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے محبوب کے گھر والوں، میرا ارادہ تو صرف یہی ہے کہ دنیا کے لوز جو غلاظت آپ پر ڈالنا چاہتے ہیں میں اس سے آپ کو دور کر دوں۔ یارو میں تو یہ کہا کرتا ہوں اس واقعہ سے، یہ واقعہ بھی اللہ رب العزت کی منشا اور رائے ہے، یہ واقعہ بھی اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق کہ آپ کی بیویوں نے مال کا مطالبہ کرنا تھا، پھر اللہ رب العزت کا اختیار آنا تھا فتعالین آؤ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ تم کو مال بھی دے دیا جائے،
پھر اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ پیغمبر کی کوئی ایک بیوی بھی مال لینے کے لیے آگے نہیں بڑھی ہے، چاہے وہ سیدہ عائشہ ہوں، چاہے پیغمبر کی کوئی ایک بیوی بھی ہو۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لستن کاحد من النساء۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی بھی عورتیں آئی ہیں، جناب حوا سلام اللہ علیہا سے لے کر قیامت کی دیواروں تلک جتنی بھی عورتیں اس کائنات میں تشریف لائیں گی، پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لستن کاحد من النساء، کہ آپ ان عورتوں جیسی نہیں ہو۔ آپ کا مقام بڑا بلند ہے، آپ کا اللہ رب العزت نے رتبہ بڑا بلند کیا ہے۔ حضرات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی رفاقت میں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رفاقت میں جو ایام گزارے ہیں وہ سنہرے ایام ہیں۔ حضرات، بہت کچھ باقی رہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ رہ گیا ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔